بنیاد پر اسی پیغام کو دینے کے لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال غصب کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کو سلب کرنا، یہ ختم کر دو۔ انزل فیہ القرآن، یہی وہ کیفیت تھی کہ جس کے بارے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور نزول کا مطلب آپ ایک دفعہ پہلے بھی میں سامنے رکھ چکا ہوں، نون زا اور لام کا مطلب دیکھیں، نزول سے کبھی بھی مراد آپ یہ لیں گے کہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا تو آپ کی توجہ جائے گی کہ اللہ آسمانوں پر مستوی ہے۔ اللہ آسمان سے کلام الہی کو زمین کی طرف اتارتا ہے، یہ والا نظریہ آپ کے اندر پیدا ہوگا، یہ نظریہ پیدا نہیں کرنا ہے۔ نون زا اور لام کے بنیادی معنی کے اندر کسی چیز کا خارج سے بھی کسی کے سامنے آ جانا یہ پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کہیں گے نزل المنزل، وہ منزل میں داخل ہوا، اوپر سے نیچے نہیں اترا۔ نزلہ کا منزل کا لفظ استعمال کس لیے کرتے ہیں آپ؟ منزل تو ہم عام طور پر بھی فلورز کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ پہلی منزل پہ رہتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ وہ اوپر سے نیچے اتر رہا ہے، منزل پر رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس فلور پر داخل ہونے کا مقام جس پر وہ رہتا ہے اس کو منزل کہتے ہیں، فلورز کو۔ تو نزلہ کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان کے اندر اترنا بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کا کسی کے سامنے آ جانا بھی ہوتا ہے۔ اس سے ایک نقطہ اور بھی واضح کر دوں کہ یہ جو انزل فیہ القرآن ہے، نزول، یہ ہمیشہ خارج سے کسی کے سامنے آنا یہ ثابت کرتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو جائے گا جو یہ پیش کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جو کلام لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے، یہ ان کا داخلی ایک نظریہ اور ان کی داخلی کوشش کا ایک نتیجہ تھا جو کتاب اللہ کی صورت میں بن کے سامنے آیا۔ نزول کا لفظ ہمیشہ خارج سے کسی کے سامنے کوئی چیز آ جانا، خارج سے کوئی چیز حاصل کر لینا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ داخلی کیفیت کے لیے کبھی بھی نزول کا لفظ نہیں آتا۔ جب یہاں انزل فیہ القرآن لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے کلام کو پیش کیا گیا، یہ ان کا خارج سے نہیں، یہ داخل سے نہیں تھا بلکہ خارج سے تھا۔ یہ بات آپ سب سے پہلے ذہن نشین رکھیے گا۔ تو یہ جو شہر رمضان ہے، انتشاری کیفیت ہے، لوگوں کا آپس میں ظلم و جدل، اس کی جو مذموم صورتحال، مذموم کیفیت سمجھ لیں شہر کو، مذموم پھیلاؤ یا مذموم زمانہ، آپ کچھ بھی شاہ کا ترجمہ کر کے دیکھ لیں، بنیادی بات سامنے آ جائے گی کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ انزل فیہ القرآن، جس کے بارے میں قرآن کو پیش کیا گیا تاکہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، لوگوں میں انتشار جو برپا ہے وہ ختم ہو جائے۔ قرآن شروع سے لے کر آخر تک یہی پیغام دے رہا ہے۔